ہم آج کس معاشرے میں زندہ ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں کو پردہ کروا کر کسی حد تک ان جنسی درندوں سے تو بچا لیں، بچوں کا کیا کریں؟ کیا بچے بھی نقاب لے کے نکلے؟ یہ معاشرہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے کہ بچوں کے اوپر بھی یہ جنسی درندے حملہ کرتے ہیں؟ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے اندر مدرسے کے اگر کوئی بندہ شامل ہے تو ٹھیک ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اس کو بھی مینار پاکستان کے اوپر سزا دو۔ لیکن میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے بچے کی اس انداز میں تربیت کرو کہ اس کو گڈ اور بیڈ ٹچ کا پتہ ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کا بچہ چھوٹا بھی ہے، اس کو یہ بتانا ہے بیٹا یہ آپ کی پرسنل سپیس ہے، آپ کا والد تو آپ کے منہ پہ چوم سکتا ہے، آپ کا باپ، آپ کی ماں تو آپ کو نہلا سکتی ہے، اس کے ہاتھ تو اس جگہ پہ لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی بھی یہاں پہ ہاتھ کو لگائے گا تو آپ نے ہمیں شکایت لگانی ہے، ہمیں آ کے بتلانا ہے کہ لاما صاحب بچپن میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، ہم نے اپنے ماں باپ کو بتلایا تھا، ماں باپ نے یقین نہیں تھا کیا۔ ماں باپ کان کھول لیں اور میری یہ بات سن لیں کہ یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ بچہ یہ الزام لگا رہا ہے۔ جب کوئی بچہ آپ کو شکایت لگاتا ہے، ہوتا کیا ماں باپ کے دل میں آتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی، ماموں اور چچا یہ کام کریں؟ وہ کہتے ہیں یقین ہی نہیں آیا جی، اور بچے کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے، ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، بچے ساری زندگی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اور یہی استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ہے، نہیں یقین آتا، لیکن آپ نے یہ درندگی اس بدبخت کی سفید داڑھی کو جس نے آج پاکستان میں شرمندہ کر دیا، آج تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ مولوی کو تو آپ ویسے ہی ٹانگنا چاہتے ہیں، آئیں سب سے پہلے اس سے ابتدا کرتے ہیں، اس کی لاش کو مینار پاکستان کے اوپر 14 دن کے لیے لٹکا دیا جائے۔ آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، آپ اتنے بدبخت ہیں، اور آپ میں سے بعض ایسے خبیث ہیں جو کہتے ہیں زنا بالرضا اگر ہو رہا ہے تو وہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم زنا بالجبر کی مذمت کرتے ہیں تو ہم زنا بالرضا کے اوپر بھی اسی سزا کے قائل ہیں، کیونکہ یہ سزا میں نے نہیں گڑھی، یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ رسول اللہ نے نازل کی ہے، یہ معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے سزائیں ہیں۔ لا تقربوا الزنا، قرآن میں کہیں نہیں آیا زنا مت کرو، قرآن میں آیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ زنا کے مقدمے، یہ زنا کے دباچے، ان کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ فحاشی اور عریانیت کی جو یہ لگار ٹی وی کے اوپر ہے، میڈیا کے اوپر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے۔ وہ اتنے بدبخت ہے، بغیرت، باہر کی دنیا میں پیرنٹل کنٹرول لگایا ہوا ہے 18 سال کے عمر کے بعد، اور ہمیں ایسے دیا ہوا ہے کہ جو بچہ اٹھے جو مرضی دیکھ لے۔ کیوں؟ آپ اب کیا کہا جائے، عورت مارچ آپ کو یاد ہے نا، گیز اینڈ لیسبینز کے حقوق کے نعرے لگے تھے نا، ٹرانسجنڈر کی بات ہوئی تھی نا، یہ بھی ملوث ہیں۔ کیوں؟ جب کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے نا، جب ہر بندہ اس کی مذمت کر رہا ہو نا، وہ کہتا ہے یار یہ واقعی عمل برا، کئی مرتبہ اصلاح بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ اس عمل کا شکار ہو جاتا ہے، اس بد عملی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض نعرے لگانے والے یہ کہیں کہ گےازم اور لیسبینزم بھی انسانی فطرت کے مطابق ہے، تو پھر ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اچھا یہ کوئی اتنے چمبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ یہ نعرے تو آپ نے معاشرے میں لگائے، اور ابھی بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی گیز کی حقوق کی تنظیم کھڑی نہ ہو جائے اس مولوی کے حق میں۔ آپ زنا بالرضا کے اندر تو جرائم کی سزا دینے کے قائل ہی نہیں ہے، ویڈیو کے اندر زنا بالرضا ہو رہا ہے، لیکن ایک مولویوں کا نمائندہ، ایک طالب علم آپ کے سامنے کہہ رہا ہے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، کیونکہ ہم زنا بالجبر کے اندر بھی سزائے موت کے قائل ہیں اور زنا بالرضا کے اندر بھی سزائے موت کے قائل ہیں، اور آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر آپ نے معاشرے کے اندر سے یہ بدکاری، یہ عریانی اور یہ فحاشی ختم کرنی ہے تو آپ کو بالآخر اسی بات پہ آنا ہوگا کہ اس طرح کے درندوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اور میں وفاق المدارس سے، اپنے بڑوں سے، اپنے جو اکابرین ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو مدارس کا ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے، یہ دین کے ادارے ہیں، آپ یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے کہ یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں ہوتا تو ہوتا رہے، جائیں جہنم میں، یہ دین کے ادارے اللہ رسول کی بات سکھانے کے لیے ہیں، یہاں پہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اور بے شک اس نے اگر مسجد میں یہ کام کیا، مدرسے میں یہ کام کیا، قرآن اور حدیث کی کتاب ہاتھ میں لے کے یہ کام کیا، تو اس نے صرف یہ عمل بد نہیں کیا بلکہ اس نے توہین شاعر اللہ بھی کی ہے، اور اس نے ان مقدس اللہ کی چیزوں کے
कोई एहतराम नहीं रखा, कोई इज्जत नहीं रखी।